معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے سیزن 2 میں خوش آمدید۔ اس سیزن کی شروعات سے پہلے ہمیں قسطنطنیہ کا تباہ شدہ منظر دکھایا جاتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے جیسے ایک خوفناک جنگ ہوئی ہو۔ قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر کہلائی جانے والی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ جاندارلی اکنجی فوج اور اس کے علاوہ جانصری فوج بھی کفار کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہوتی ہے۔ توپوں کا رخ بھی قسطنطنیہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایک طویل جنگ کے بعد قسطنطنیہ میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ خوف کے مارے گھوڑے بھاگ پڑتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ہمیں ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں قسطنطینوس قسطنطنیہ سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ ترک جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں اور شہر بازنطینی سپاہیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ مسلمان فتح کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہودی اپنی جان بچانے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تمام لشکر کی موجودگی میں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی سپاہی اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کرتا ہے تو سلطان کا پورا لشکر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ پھر سلطان اگلے پل اپنی انگلی کا رخ قسطنطنیہ کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قسط کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہم نے دیکھا اس کی تفصیلی جنگ ہمیں بعد میں دکھائی جائے گی جب قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ مناظر کافی شاندار ہیں، ہمیں آگے جا کر اس کا یقیناً انتظار ہوگا۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ایدرنی میں سلطان اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنے عزیز رومانوس کے دروازے سے گزریں گے۔ ہم شہر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ بلا شبہ شہر کے چاروں طرف مضبوط دیواریں ہیں۔ پھر سلطان قسطنطنیہ کے نقشے کو چھوڑ کر جنگی نقشے کی جانب بڑھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہاں اپنا خیمہ لگاؤں گا۔ کافروں کے بہترین نظارے کے لیے پہاڑی جسے وادی لائکوس کہتے ہیں۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان شہر پر قبضہ کرنا ہمیشہ مشکل رہا ہے، کیا ہمیں مرکزی قرارگاہ اس جگہ کے علاوہ قائم نہیں کرنی چاہیے؟ تو سلطان کہتے ہیں، نہیں لالا، ہم اسے یہیں قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں میں نے کہا ہے۔ ہمیں اس جگہ سے سامنے سے دیواریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب ہم محاصرے پر ہوں گے تو لاطینیوں کی طرف سے بازنطین سے مدد کیے جانے کے امکان کی بندش کا انحصار ایک بہادر پر ہے، ہماری بحریہ کے سربراہ سلیمان پاشا، انہیں بالتائی اغلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے، سلطان بالتائی اغلو سلیمان پاشا کی ظاہری اہمیت کو ہم جانتے ہیں۔ کل وہ آپ کے بلائے بغیر آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں اور ان کے پاس جو معلومات ہے وہ ریزو کے بارے میں ہے۔ تو سلطان پوچھتے ہیں، سلیمان پاشا کا ریزو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے، آپ کے والد مرحوم سلطان مراد خان تخت نشین ہوئے تو یہ باہر نکلا اور صبح گرب میں چلا گیا۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں سلیمان اور ریزو کے بچپن کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جانصری فوج میں شمولیت کے لیے ان کے قد ناپے جا رہے ہوتے ہیں۔ جاندارلی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، وہ جانصری میں بھرتی کا وقت تھا اور اس وقت جانصری کے سربراہ شاہین آغا تھے، ایک نامور استاد۔ اس نامور استاد نے مفتوحہ علاقوں میں طویل تحقیقات کی اور خاص طور پر بلغاریہ کے صوبے پر چھاپوں میں سے اس نے ایک لاطینی بچے کو بھرتی کیا جو اس علاقے میں رہتا تھا۔ جسمانی طور پر مکمل صحتیاب پائے جانے کے بعد وہ بچہ یعنی کہ سلیمان آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسرا بچہ جو سلیمان کے ساتھ تھا اسے روک لیا جاتا ہے، جو پیچھے سے مسلسل جیرو جیرو پکار رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جانصری فوج میں وہ منتخب نہیں ہو پاتا۔ اس منظر کے ساتھ ساتھ جاندارلی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جیرو نامی وہ بچہ جانصری فوج میں شامل ہو گیا۔ حاجی بکتاش کی روایات کے مطابق اس نے اسلام قبول کر لیا اور ترک بننے کے بعد نالیہان جہاں میرے اجداد کی پیدائش ہوئی وہاں آباد ہو گیا۔ اس کا نام میں نے رکھا، ہماری روایات بابرکت ہوں اس لیے اس کا نام سلیمان دیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان نے ترقی کر لی، نڈر بہادر بننا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والوں پہ کلہاڑے سے حملہ کرتا۔ ساتھ ساتھ ہمیں بچپن سے ہی سلیمان کی بہادری کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جب وہ جنگل میں مظلوم لوگوں کو بچانے کے لیے حملہ کر دیتا ہے۔ وہ کلہاڑے سے ان ڈاکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ جاندارلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اس طرح وہ جلد ہی بالتی اغلو بن گیا۔ اس نے اپنی شہرت خود کمائی۔ ہماری بحریہ کی سربراہی کرنے والے بالتی اغلو سلیمان کا بچپن یہ ہے میرے سلطان۔ زگنوس پاشا دوسرے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ ریزو کے بارے میں۔ تو جاندارلی کہتا ہے، وہ لڑکا جو سلیمان سے 2 سال چھوٹا تھا وہ بھی وینس کے قزاقوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ جیرو بڑا ہوا اور بالتی اغلو سلیمان پاشا بن گیا اور ریزو بڑا ہوا تو وینس کا امیر الویز بن گیا۔ جاندارلی کی ان کے بارے میں بچپن سے لے کر جوانی تک کی کہانیاں سنتے سنتے سلطان اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جاندارلی مدعے پہ آؤ، انجام پہ آؤ، اب کون کیا ہے اور کہاں پہ ہے یہ بتاؤ۔ تو جاندارلی کہتا ہے، ریزو نامی وینس کے اس کافر کو جب پتا چلا کہ بالتی اغلو سلیمان پاشا کا بھائی ہے
تو وہ تجارتی راستوں میں ہمیں آسانیاں مہیا کر رہا ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو قزاقوں کے گروہ کو ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچی ہوگی۔ جواب میں جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان بالکل ایسا ہی ہے، اس گروہ کے کچھ لوگ اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب پریشان ہو جاتے ہیں تو جاندارلی کہتا ہے پریشان نہ ہوں، میں نے سلیمان اوغلو کو اس کے بھائی ریزو کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات بھیجی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خبر پہنچانے والا میں ہوں۔ سلیمان پاشا نے فوری پیش قدمی کی ہے، وہ ایک رات بسم اللہ پڑھ کر اپنے جانبازوں کے ساتھ قزاقوں کا پیچھا کرنے میں لگ گیا اور ان کے ٹھکانے میں جا گھسا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب رات کے وقت سلیمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قزاقوں کے جہاز پر حملہ کر دیا تھا اور خاموشی کے ساتھ انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا گیا تھا۔ جاندارلی مزید کہتا ہے وہ ڈاکوؤں کے لیے موت کا فرمان بن گیا اور سب کو مارنے کے بعد وہ اپنے بھائی کی تلاش میں لگ گیا اور آخر کار وہ جہاز کے تہہ خانے میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا بھائی کافی تکلیف میں تھا اور سلیمان کو دیکھ کر اس نے تکلیف میں کراہتے ہوئے کہا تھا میں امید کھونے کے دہانے پر تھا بھائی، مگر آخر کار آپ آ پہنچے۔ تو سلیمان نے کہا تھا میں نے دیر کر دی بھائی، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے بھائی کو اٹھا کر اوپر آتا ہے جہاں پہ سلیمان کے ساتھیوں نے ایک ڈاکو کو پکڑا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکو سلیمان سے التجا کرتا ہے مگر سلیمان ریزو کو دیکھتے ساتھ ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریزو بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ سارے مناظر کو بیان کرنے کے بعد جاندارلی کہتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بالتی اوغلو سلیمان پاشا نے اپنے بھائی ریزو کو بچا لیا اور ریزو بھی سب کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی کی سرپرستی میں آ گیا۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں خلیل پاشا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو جاندارلی کہتا ہے کیونکہ ہوشیار ہونے کی وجہ سے زیر زمین نظر نہ آنے والی چیزوں کو صرف ماہیتی اعتبار سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ زگنوس پاشا جب سے ہمارے محاصرے کے اقدامات شروع ہوئے ہیں قسطنطنیس یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اناج کا قحط ہے اور اس لیے وہ ریزو کو قائل کرنے کے لیے طویل عرصے سے محنت کر رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں تو تم نے اسے روکنے کے لیے ریزو کے لیے ایک کھیل ترتیب دیا ہاں؟ تو جاندارلی کہتا ہے صرف رکاوٹ بننا چاہتا تو ریزو کو مار ڈالتا، میں نے اسے استعمال کیا۔ اب اگر ریزو کا اناج بارود نکلے تو، اور اگر وہ دھماکہ خیز مواد شہر کی دیواروں کو چیر دے تو۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی مسکرا دیتا ہے اور اس کا منصوبہ سنتے سنتے سلطان بھی ہڑبڑا جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جاندارلی؟ تم نے سلیمان پاشا کو علی الاعلان دھوکہ دیا، ریزو کو راضی کرنے کے لیے اتنی چالوں کی کیا ضرورت تھی؟ جواباً جاندارلی کہتا ہے یہ جنگ ایک چال اور صبر کا نام ہے جو ہم نے اپنے عظیم اسلاف سے سیکھا ہے، اور میرے سلطان میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس فتح میں میرے ساتھ آنے کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا ہے، اور میں جس بھی جنگ میں کودا ہوں اسے نہ ہارنے والا جاندارلی ہوں۔ میرے جنگی اصول یہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو سلیمان پاشا کو مکمل سچائی بتا سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں اناج کا قحط ہوتا ہے اور بازنطینی فوجی عام لوگوں سے اناج چھین رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شہنشاہ کا مشیر آگے بڑھتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھتا ہے، لوگ اپنا اناج بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں اور مزاحمت کرنے والوں پر فوج ظلم کرتے ہی چلی جاتی ہے۔ لوگ اناج کھینچنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو ایک بازنطینی سپاہی کہتا ہے تمہارا سامان اب بھی تمہارے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شہنشاہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے قسطنطنیس ایک پاگل ہے، کوئی بھی محاصرہ نہیں ہوگا اور اس پاگل کے خوف کی وجہ سے ہمارا اناج گودام میں گل سڑ جائے گا۔ لوگوں کی مزاحمت پر سپاہی ان پر تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کا مشیر سپاہیوں سے کہتا ہے تم سپاہی ہو یا ڈاکو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب میں ایک سپاہیوں سے نہ پہچانتے ہوئے کہتا ہے مداخلت نہ کرو بوڑھے۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے منہ بند کرو سرسام سپاہی، یہ پلیتانو شہنشاہ کا استاد ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ پلیتانو غصے سے کہتا ہے بس، اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہونے والی ریاست کو تاریخ نے کبھی لکھا ہے نہ لکھے گی، انہیں ان کا سامان واپس دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ آگے بڑھ کر اپنا سامان اٹھاتے ہیں تو پلیتانو مزید کہتا ہے ریاست کے ختم ہونے کے بعد غلام بننے والی قوم بھی کبھی تاریخ میں نہیں لکھی جاتی۔ ترکوں کا خطرہ جتنا تم سوچ رہے ہو اتنا دور نہیں ہے، تقسیم ہو جانے والی چیز بہت آسانی سے نگلی جا سکتی ہے، تو اس لیے آپس میں